اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز ٹرانسفر اور سینیورٹی کے خلاف درخواستوں پر سپریم کورٹ میں سماعت۔ وکیل منیر ملک نے کہا کہ ججز کی سینیورٹی عدلیہ کی آزادی کے ساتھ منسلک ہے۔ جسٹس شاہد بلال نے ریمارکس دیے۔ ماضی میں لاہور ہائی کورٹ کے 3 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بنے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے کہ سینیورٹی کا تعین کون کرے۔ وکیل منیر ملک نے دلائل میں کہا کہ سینیورٹی کا تعین چیف جسٹس کرے گا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے کہ چیف جسٹس کی جانب سے سینیورٹی تعین کا اختیار انتظامی ہے۔ چیف جسٹس کے انتظامی فیصلے کے خلاف متاثرہ فریق کہاں رجوع کرے گا؟ منیر ملک نے کہا کہ متاثرہ فریق مجاز عدالت سے داد رسی کے لیے رجوع کرے گا۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سزا معطلی کی درخواستوں پر آج سماعت ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس سرفراز جوکر جسٹس محمد آصف سماعت کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈویژن بینچ 12 بجے سماعت کرے گا۔ سابق وزیر اعظم اور ان کی اہلیہ نے سزا معطلی اور ضمانت پر رہائی کی درخواستیں دائر کر رکھی ہیں۔ بھارت نے دوبارہ حملے کا سوچا تو جو بچا ہے وہ بھی ختم کر دیں گے۔ وزیر اعظم کا مودی کو 2 ٹوک پیغام۔ سیالکوٹ پسرور چھاونی میں جوانوں اور افسران سے خطاب میں کہا، بھارت کی خطے میں تھانے داری کا خواب تار تار ہو گیا۔ افواج پاکستان نے دشمن کے غرور اور گھمنڈ کو خاک میں ملا دیا۔ آرمی چیف نے 1971 کی جنگ کا بدلہ لے لیا۔ جنگ کی تمام پلاننگ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے دانشمندی سے کی ہے۔ ہم امن چاہتے ہیں لیکن جنگ کے لیے بھی تیار ہیں۔ چوائس تمہاری ہے۔ مسٹر مودی اپنے بھاشن اپنے پاس رکھو۔ ہمارا پانی بند کرنے کا نہیں سوچنا، پانی ہماری ریڈ لائن ہے۔ وزیر اعظم اور آرمی چیف نے پسرور چھاونی کا دورہ بھی کیا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان سیز فائر ایک جرت مندانہ فیصلہ تھا۔ 78 برسوں میں کئی سیز فائر ہوئے لیکن کشمیر مسئلہ حل نہ ہونے کے باعث پائیدار امن ممکن نہ ہو سکا۔ پاک فوج کے سابق چیف آف جنرل سٹاف لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد سعید کا روسی ٹی وی کو انٹرویو۔ کہا کہ جب تک مسئلہ حل نہیں ہوتا سیز فائر ناپائیدار رہے گا۔ بھارت نے غلط دعویٰ کیا کہ اس نے دہشت گرد کیمپس کو نشانہ بنایا۔ بھارت نے اصل میں مساجد اور عام شہریوں کے گھر تباہ کیے۔ بھارت کی بمباری سے معصوم بچوں کے ساتھ خواتین بھی شہید ہوئی۔ بھارت نے پہلگام واقعے پر پاکستان سمیت کسی بھی بین الاقوامی ادارے کو ثبوت فراہم نہیں کیا۔ پاکستان کے خلاف بھارتی جارحیت کے بعد چین کی طرف سے بھارت کو بڑا دھچکا۔ چین کی حکومت نے اروناچل پردیش کے مقامات کو چینی نام زنگنان دینے کو خود مختاری قرار دے دیا۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ زنگنان تاریخی، جغرافیائی اور انتظامی اعتبار سے چین کا حصہ ہے۔ ان مقامات کو چینی نام دینا ہمارے اندرونی معاملات میں شامل ہے۔ بھارت زنگنان کو اروناچل پردیش کے نام سے اپنا حصہ قرار دیتا ہے۔ چین سے جنوبی تبت کا علاقہ تصور کرتا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان اس مسئلے پر پہلے ہی کشیدگی پائی جاتی ہے۔ سوشل میڈیا پر اداروں کے خلاف نازیبا اور اشتعال انگیز پوسٹیں وائرل کرنے کا واقعہ۔ مردان میں اشتعال انگیز پوسٹ شیئر کرنے پر 8 افراد کے خلاف پیک ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ایف آئی آر تھانہ سٹی میں ایڈیشنل ایس ایچ او کریم کی مدعیت میں درج کی گئی۔ ان اکاؤنٹ سے ملک کی سلامتی اداروں کے خلاف بداعتمادی پھیلائی گئی۔ بھارت کے ساتھ کشیدگی کے دوران عوامی جذبات کو اشتعال دلانے کا خطرہ بھی تھا۔ تمام اکاؤنٹس کے خلاف باقاعدہ شواہد اکٹھے کیے گئے۔ پیک ایکٹ کے تحت درج مقدمے میں نامزد ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیم کو ٹاسک سونپ دیا گیا۔ ملک بھر میں آج سے منگل تک ہیٹ ویو کا امکان۔ سندھ، جنوبی پنجاب اور بلوچستان میں جھلسا دینے والی ہوائیں چلیں گی۔ دن کے وقت درجہ حرارت معمول سے 4 سے 6 ڈگری تک زیادہ رہنے کا امکان ہے۔ کشمیر، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان سمیت وسطی اور بالائی پنجاب میں موسم گرم رہے گا۔ بلند پہاڑی علاقوں میں درجہ حرارت بڑھنے سے برف پگھلنے کا سلسلہ تیز ہونے کا خدشہ ہے۔ شدید گرمی میں بچوں، خواتین اور بزرگوں کو احتیاطی تدابیر کی ہدایت۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آج متحدہ عرب امارات جائیں گے۔ ٹرمپ کا سعودیہ کے بعد قطر کا دورہ، تجارتی اور دفاعی تعاون کے معاہدوں پر دستخط۔ قطر امریکہ کی بوئنگ کمپنی سے $200 ارب سے 160 طیارے اور امریکی MQ-8 ڈرون خریدے گا۔
امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی کا کہنا تھا صدر ٹرمپ کا دورہ قطر امریکہ تعلقات کو نئی بلندی پر لے جائے گا۔ مکار دشمن کو شکست، پیپلز پارٹی آج یوم تشکر منائے گی۔ مختلف شہروں میں پاک فوج کے حق میں ریلیاں نکالی جائیں گی۔ حیدرآباد میں پاک افواج کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ریلی نکالی گئی۔ وزیر اطلاعات شرجیل میمن کے بیٹے راول شرجیل نے ریلی کی قیادت کی۔ شرجیل میمن کہتے ہیں دنیا جان گئی، پاکستان محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ مودی صرف گجرات کا ہی نہیں بلکہ ایشیا کا قصائی ہے۔ مودی نے پاکستان پر جنگ مسلط کر کے شروعات کی، ختم ہم نے کی۔ شاہینوں نے بھارتی طیاروں کا جو حشر کیا وہ دنیا نے دیکھا۔ پوری قوم متحد ہو کر جیت کا جشن منا رہی ہے۔ اور پی ایس ایل کے دفاعی مہم میں شاندار ٹوسٹ، انگلش بیٹر الیکس سیلز دوبارہ اسلام آباد یونائیٹڈ کے رنگ میں رنگ گئے۔ ایونٹ میں شرکت کے لیے پاکستان پہنچ گئے۔ کہا کہ اسلام آباد یونائیٹڈ میرے دل کے قریب ہے۔ انگلش بلے باز 19 مئی کو کراچی کے خلاف میدان میں نظر آئیں گے۔ کنگز کے کپتان ڈیوڈ وارنر بھی لوٹ آئے۔ بین میک ڈرمٹ بھی پاکستان آنے کے لیے تیار۔ کوشال پریرا کوئٹہ گلیڈیٹرز کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھیں گے۔ محمد نبی کو این او سی ملنے کا انتظار۔ شائقین پرانے ٹکٹ پر نیا مزہ لے سکیں گے۔ 9 اور 10 مئی کے ٹکٹس 17، 18 اور 19 مئی کو بھی کام آئیں گے۔